ہر سال کی طرح صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے عوام کے مسائل اور ان کے حل کے لیے یہ سال بھی انتہائی مصروف گزارا۔ گزشتہ برس کی نسبت یہ برس ایوان صدر کے لیے قدرے مختلف رہا، جس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صدر مملکت کو اپنے ایوان کی ذمہ داریوں کے ساتھ تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی ذمہ داریوں میں بھی نہایت اہم کردار ادا کرنا پڑا۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی زندگی میں ریلیشن شپ بنانا ذمہ داری میری، کوئی خفا بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کو مناؤں۔ تو میں نے ورکنگ ریلیشن شپ حکومت کے ساتھ جو بنائی ہے، اس کے اندر میں نے شروع میں بھی پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا تھا کہ جی آپ کے آفس کو بھی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ میرے آفس کو بھی دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو، جو لیجسلیشن ایسی آئے گی جس کے اندر میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کو سائن نہیں کرنا چاہیے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ قانون بھی مجھے کہتا ہے کہ سائن کرو، اس میں آپ سے معذرت کر لوں گا۔ صدر مملکت نے جب عہدہ سنبھالا تب سے اپنی اہلیہ بیگم سمینہ الوی کے ہمراہ چند نمایاں موضوعات پر کام شروع کیا۔ اس برس بھی ان پر کام مزید تندہی اور تیز رفتاری سے جاری رہا، جس کے عملی نتائج بتدریج آنا شروع ہوئے۔ ان موضوعات میں چھاتی کا کینسر، افراد باہم معذوری، ذہنی اور نفسیاتی صحت، خواتین کے حقوق اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی شامل ہیں۔ نوجوانوں کو میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے آسان اور اس سے تیز راستہ اپنی ترقی کے لیے اور اپنا علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی روزی کے لیے نہیں ملے گا۔ میں واقعی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اس خاموش انقلاب جو آئی ٹی کا انقلاب آ رہا ہے، یہ مجھ کو نظر آ رہا ہے کہ 1-2 سال کے اندر کون سی ایسی انڈسٹری ہے جو 1 سال کے اندر 50% ترقی کرتی ہے۔ صدر مملکت نے ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف مسائل کے حل کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو قریب لانے کی کوششوں سمیت سیاسی منظرنامے میں ٹھہراؤ لانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بے انتہا کام ہو رہے تھے، مگر جب گورنمنٹ کی چینج آئی، اس کے بعد ٹارگٹ سب سے بڑا یہ رہا کہ پاکستان کو کرائسس سے نکالا جائے۔ کرائسس کیا ہے؟ پاکستان کے اندر پولرائزیشن کا کرائسس ہے، پاکستان کے اندر آپس میں بات چیت کر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے اعتبار سے کرائسس ہے، مینڈیٹ کرٹیکل ہو گیا ہے، یعنی پچھلی حکومت کو اگر سلیکٹڈ کہا جاتا تھا تو اس حکومت کو امپورٹڈ کہا جا رہا ہے، وچ از اے کریٹیکل ایشو۔ سال 2022 کے وسط میں جب پاکستان روزانہ بدلتی ہوئی پیچیدہ سیاسی صورتحال سے گزر رہا تھا، اسی دوران ملک کا بیشتر حصہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سیلاب کی زد میں آیا، جس سے ملک بھر میں بالعموم اور سندھ بلوچستان میں بالخصوص شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ملک کو درپیش اس صورتحال میں صدر مملکت نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، عوام کے مسائل سنے اور صوبائی عہدیداروں کو ان کے حل کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایات دی۔ بلوچستان اور سندھ کے اندر پانی کھڑا ہوا، سارے میلوں تک یعنی 50 میل تک سارا زمین زیر آب، گاؤں زیر آب، لوگ وہاں سے پناہ لے کر کہیں اور بیٹھے، اور وہ اب تک جاری ہے۔ تو لہٰذا بڑا نقصان ہوا پاکستان کا، اربوں ڈالرز کے اعتبار سے نقصان ہوا۔ دنیا کی جو پیش رفت ہے اس کو مدد کرنے کے لیے وہ بڑی کمزور ہے، مگر جنیوا میں ابھی کانفرنس ہونے والی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں سے اور مثبت نتائج نکلیں گے۔ میں ان ممالک کا مشکور ہوں جنہوں نے ہماری مدد کی، اور ان اداروں کا اور NGOs کا اور سول اینڈ ملٹری آرگنائزیشنز کا جنہوں نے پاکستان کے اندر ان سیلاب متاثرین کی مدد کی۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے گرین پریزیڈنسی پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے تحت ایوان صدر کو شمسی توانائی پر منتقل کیا گیا۔ اس سال گرین پریزیڈنسی پروجیکٹ کی نمایاں کامیابی پر اسے عالمی توانائی کے ادارے کے 22ویں سالانہ انرجی ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ ملک بھر میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بیگم سمینہ الوی کے ہمراہ کئی اقدامات اٹھائے۔ خواتین کو وراثتی حقوق فراہم کرنے اور موجودہ قوانین کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے ہر فورم پر مؤثر آواز بلند کی
اور اس سلسلے میں آگاہی کے لیے قابل ذکر کام کیا۔ صدر مملکت نے خواتین کو معاشی اعتبار سے بااختیار بنانے اور ہنر فراہم کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وومن امپاورمنٹ کے اعتبار سے شروع سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن۔ تو یہ کہاں سے آ گیا کلچر کہ جی بزنس نہیں ہو سکتا، گھر بیٹھو؟ اس کے ساتھ ساتھ ہراسمنٹ کو بھی دیکھیں، یعنی عورت جب باہر نکلے تو معاشرہ ذمہ دار ہے کہ ہراسمنٹ سے بھی اس کو پریونٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، وہاں سے چلتے ہیں۔ قائد اعظم بھی یہی بات کرتے رہے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، اور آپ نے یہ فگر بتایا کہ جی دنیا کے ممالک کے اندر 158 ممالک کا سروے تو 145 پر 148 پر وومن جینڈر پیرٹی میں ہم ہیں۔ تو افسوس ہی ہوا مجھ کو، لوگوں نے کہا یہ فگر غلط ہوگا، میں نے کہا چلو 148 نہیں ہے تو 120 ہے، تو خوشی تو نہیں ہوئی۔ یہ وہ ریاست، وہ ورثہ مسلمانوں کا جس کے اندر سب سے پہلے پراپرٹی رائٹس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے دیے، سب سے پہلے دنیا میں، یعنی 1910 تک انگلینڈ کے اندر عورت واز دا پراپرٹی آف دا ہسبینڈ، اس کی پراپرٹی اس کے ہسبینڈ کی پراپرٹی، اس کی ارننگ اس کے ہسبینڈ کی ارننگ۔ یہ 1910 کی بات کر رہا ہوں، تو ہم تو 1400 سال پہلے وومن امپاورمنٹ کر چکے تھے۔ تو یہ کلچرل چیزیں ہیں جو آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ خواتین میں چھاتی کے کینسر کی وجہ سے بڑھتی ہوئی شرح اموات پر قابو پانے کے لیے صدر مملکت نے عہدہ سنبھالتے ہی مؤثر انداز میں کام شروع کیا تھا، جو سال 2022 میں مزید مؤثر انداز میں جاری رہا۔ بالآخر ہر سطح پر اس کے مثبت نتائج نظر آنا شروع ہوئے۔ اس آگاہی مہم کی بدولت پاکستان میں پہلی اور دوسری سٹیجز میں کینسر کیسز کی رپورٹنگ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ بریسٹ کینسر کے حوالے سے 3 چیزوں کا پرچار کیا گیا، بہت اچھا اس میں فرق آیا، اور اسی مینٹل ہیلتھ کے معاملے کو بڑی زوروں میں ہم نے شروع کیا۔ لوگ اویئر ہو جائیں، گھر کی پریشانیاں کم ہو جائیں، جو خاندان کے اندر کشن تھا اس کو بھی ہم بڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ کشن رہے، ایک دوسرے کا خیال کریں، چیزیں ڈسکس ہوں اور یہ ٹابو نہ بنے، یعنی جس کے اندر ذکر نہ ہو کہ گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، ذکر نہ ہو کہ کوئی دوائیں لے رہا ہے، ڈپریشن کی دوائیں لے رہا ہے، تو یہاں اس بات کو بھی کہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں۔ یہی بریسٹ کینسر میں تھا کہ چیزیں چھپائی جاتی تھیں، تو اس کو ٹابو کیفیت سے ہم نے نکالا، اس کا پرچار کیا میڈیا کے ذریعے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے فرق پڑا۔ جس طرح صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بطور سربراہ ریاست عوام کی فلاح کے لیے مختلف موضوعات پر انتہائی محنت سے کام کیا، اسی طرح انسانی ہمدردی پر مبنی اپنے جذبات اور نظریات کی بنیاد پر وہ ہمیشہ عوام کے قریب رہے۔ ان کے اسی جذبے کے تحت ایوان صدر میں ان کی موجودگی کے دوران افراد باہم معذوری کے لیے کام کرنے کا موقع ملا۔ اس سلسلے میں ایوان صدر میں منعقد ہونے والی مختلف تقریبات میں خصوصی افراد کو مدعو کیا گیا۔ خصوصی افراد کی معاشرے میں شمولیت کے حوالے سے صدر مملکت کی زیر قیادت بہت سے عملی اقدامات اٹھائے گئے، جس کے نتیجے میں عوام میں آگاہی کا دائرہ کار وسیع ہوا۔ نتیجتاً ان افراد کی ملکی دھارے میں شمولیت کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈیفرنٹلی ایبلڈ کی پرسن کے اوپر مسز علوی نے بڑا کام کیا، کیونکہ پاکستان کا ایک فگر اب فائنل سرکار نے پک کر لیا ہے کہ 10% لوگ ڈسیبلڈ ہیں، اور اس کے اندر ہم نے ذہنی طور پر اپنے لیے 4 کی کلاسیفیکیشن کی ہے، پرسنز ود ڈسیبلٹیز یا ڈیفرنٹلی ایبلڈ پرسنز کہہ لیجئے۔ ایک وہ ہے جو نابینا ہے، جو نابینا لوگ ہیں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مثال کے طور پر ان کی ذہنی صلاحیتیں مجھ جیسی اور آپ جیسی ہیں، وہ ہو گئے۔ جو سن نہیں سکتے، سماعت سے محروم ہیں، وہ بھی ان کی بھی ذہنی صلاحیت ہم جیسی اور آپ جیسی ہے۔ جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں، جن کے ہاتھ نہیں یا ویل چیئر پر ہیں یا جس طرح سے بھی، ان کے لیے بھی ان کی بھی ذہنی صلاحیتیں ہم جیسی ہیں۔ تو لہٰذا ان سب کو ایکسیس ہونا چاہیے، عام اسکولوں کے اندر ایکسیس ہونا چاہیے۔ تعلیمی میدان سے لے کر غیر نصابی سرگرمیوں اور کھیل کے میدان تک ان کی آسان رسائی ممکن بنانے کے لیے دن رات کام کیے گئے۔ کام کے اثرات اب عملی طور پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کی نوکریوں کی کوشش کرنا، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنا، ان کو معاشرے کا حصہ دار بنانا، ڈیپینڈنٹ نہیں بٹ کنٹریبیوٹنگ ممبرز آف سوسائٹی۔ تو اسی طرح سے جو مینٹل پرسنز ہیں ود ڈفرینٹ ایبلٹیز، اس میں ڈاؤن سنڈروم ہے، آٹزم ہے، یہ ڈسلیکسیا ہے کہ تعلیم کے اندر ذرا سے سلو ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ عام اسکولوں کو کمپلشن ہو کہ ریفیوز نہیں کریں، ان کی فیس نہیں بڑھائیں، گورنمنٹ اسکولز ان کو لیتے ہیں، پلس گورنمنٹ نے بڑا اچھے کام کیے کہ 3 سے 5% کا ان کا نوکریوں کا کوٹا رکھا ہے۔
मगर इतने ट्रेंड नहीं है कि ये मैच कर जाए नौकरियों के साथ। तो लिहाजा उन इदारों को भी हम प्रमोट कर रहे हैं जिसमें इनको ट्रेन किया जाए और नौकरी को इनके लिए टेलर भी किया जाए, है ना। ये नहीं कि हर नौकरी को इनके लिए टेलर किया जाए ताकि इनको उन नौकरियों तक पहुंचाया जाए। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान में ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के बुनियादी ढांचे के क़याम की अहमियत पर भी जोर दिया। मुख्तलिफ सर्वे और तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 24% हिस्सा ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के मसाइल का शिकार है, जिसके नतीजे में माशरे में तशद्दुद, गैर माकूल रवैयों और खुदकुशी के वाक़यात में नुमायाँ इजाफा देखने में आया है। इस सिलसिले में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर क़यादत नेशनल टेली मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया, जो ज़ेर तकमील है। सदर मुमलिकत ने मुल्क में ज़हनी और नफ्सियाती सेहत का निज़ाम तश्कील देकर इसमें आला तरबियत याफ्ता और काबिल माहिरीन तैयार किए जाने पर भी जोर दिया, ताकि हमारी 24% आबादी को उनकी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के हवाले से खिदमात मैसर की जा सकें और उन्हें माशरे का सेहतमंद और फाल शहरी बनाया जा सके। मेंटल हेल्थ के इशू को समीना अलवी ने भी उठाया और मैं समझता हूँ बड़ा अहम है, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक सर्वे के तौर पर बताया कि 24% लोग इस वक्त किसी ज़हनी परेशानी का शिकार हैं, और तालिब इल्मों के लिए बताया कि 60 से 80% बच्चे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो ज़हनी परेशानी का शिकार हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया, उसके ऊपर हमने एक नेशनल टेली हेल्थ मेंटल हेल्थ हॉटलाइन का काम शुरू किया है। मेंटल इमरजेंसी हेल्पलाइन चैट बॉट के साथ शुरू हो जाए, व्हाट्सएप के साथ शुरू हो जाए और सुसाइड प्रिवेंशन भी उसी में आ जाए। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना 5-6 वाक़यात आप अखबारों में पढ़ते हैं कि बाप ने अपनी बच्चों को मार दिया, माँ ने अपने बच्चों को मार दिया, किसी ने कत्ल कर दिया, कोई गुस्से में था, कोई परेशान था, कोई ज़हनी मरीज़ था। ये रोज़ाना वाक़यात हो रहे हैं। तो ये एक्सप्लोजन्स के बजाय इसको प्रिवेंट कर लिया जाए। कौमों की तरक्की का बड़ा हिस्सा नौजवानों की आला तालीम और बेहतरीन तरबियत पर मुनहसर है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनको वसाइल फ्राहम करके बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। सदर मुमलिकत ने जदीद तालीमी ज़राए बरूए कार लाते हुए जामियात में तलबा की तादाद बढ़ाने और ऑनलाइन तर्ज तालीम को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ जामियात से वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें की और फॉलो अप मीटिंग्स भी की। लोग जब मूव करते हैं अपनी इस्टेब्लिश सोच से, उनको उठाकर किसी नेक्स्ट लेवल पर जाने में बड़ा इनर्शिया। You cannot imagine even vice chancellor sitting on occasions tell me कि जी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और एग्जामिनेशन कैसे होगा, और मैं उनसे कहता हूँ कि देखो सब चीज़ें मेंटेन की जा सकती हैं, वर्चुअल फैक्टर्स बढ़ाएं। इसी तरह आईटी सेक्टर को फ़रोग देने और इसकी मदद से मुल्क को तेज़ रफ्तार तरक्की के रास्ते पर ढालने के लिए सदर मुमलिकत ने हर मुतल्लिका फोरम पर आवाज़ बुलंद की और मुतल्लिका हुकाम को बावर कराया कि दुनिया भर में आईटी के शोबे में अफरादी कुव्वत की बहुत ज़रूरत है, जिससे हमें इस्तिफादा करना चाहिए। ये एक ऐसा एरिया है जो दुनिया में अचानक तरक्की कर रहा है और बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर 2 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मुझे बड़ा भरोसा है कि पाकिस्तान को डेवलप्ड कंट्रीज़ की सफ़ में खड़ा करेगा तो वो, और 10 साल के अंदर ये इस बात का इम्कान है, उसमें आईटी भी है। अच्छा, आईटी आप वाकिफ़ हैं कि आईटी की रिटर्न्स बेइंतहा हैं, आईटी की ज़रूरत बहुत है, दुनिया को आईटी के अंदर लोग बहुत चाहिए और पाकिस्तान में बैठे बैठे दुनिया का काम भी कर सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है, इसके अंदर कोई इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं। घर बैठे बैठे बच्चे सिर्फ वेबसाइट को लाइक करने के पैसे बना रहे हैं। विफाकी मुहतसिबीन सरकारी इदारों के खिलाफ अवाम की शिकायत के अजाले और तेज़ और सस्ते इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। मुहतसिबीन के फैसलों के खिलाफ की गई अपीलों का फैसला सदर मुमलिकत खुद करते हैं। इस साल भी सदर मुमलिकत ने मुहतसिबीन के कई फैसले किए, जिनमें से चंद उनके दिल के इंतहाई करीब हैं। एक केस मेरे पास आया 2033 रुपये का, कि जिसके अंदर एक बुज़ुर्ग थे 81 ईयर ओल्ड, उन्होंने FBR को ये कहा कि मेरे ऊपर गलत टैक्स लगाया तुमने, 2033 रुपये मेरे कम करो। अच्छा, FBR ने उनकी एप्लीकेशन नहीं मांगी, वो अपील में गए, फिर भी वो भी एक ब्यूरोक्रेट थे तो ही न्यू हाउ टू पुश दीज इश्यूज़। मगर तसव्वुर करें 2033 रुपये की जंग चल रही है। अच्छा, FBR ने उनकी अपील रिजेक्ट की, फिर उसके बाद जनाब ये वफाकी मुहतसिब के यहाँ आया, वफाकी मुहतसिब ने उनके हक़ में फ़ैसला किया, फिर प्रेसिडेंट के पास FBR ने अपील की 2033 रुपये के लिए। मुझे इतना अफसोस हुआ इस बात पर कि इससे कहीं ज़्यादा इन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए।
प्रेसिडेंसी का टाइम, मोहतसिब का टाइम, अपना टाइम उस आदमी को रुला दिया 2333 रुपए में। इख्तिताम पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साल 2023 के हवाले से क्या कहते हैं? मेडिसिन फॉर 2023 सबसे बड़ा, इट्स एन इलेक्शन ईयर, व्हाटएवर, नंबर 1। लिहाजा मैं किसी आदमी को पाकिस्तान में ये नहीं महसूस करता हूँ कि वो ये कहे कि जी मेरा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। पार्टिसिपेट करे इलेक्शंस के अंदर और एहतमाम करे इस बात का कि एक अच्छी गवर्नमेंट आए और उस गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करे। एक दूसरे ये कि तालीम पर अपनी औलाद को फोकस करें। तीसरे ये कि घर का जो निज़ाम है, जो खूबसूरती पाकिस्तान के घर के माहौल की है, जिसके अंदर हम अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते हैं, जिसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लोग बेचैन रहते हैं, वो मज़हब के लिए पाकिस्तान नहीं आना चाहते, वो ख़ानदानी क़दरों की वजह से आते हैं। तो इन ख़ानदानी क़दरों को नहीं छोड़ना, इज़्ज़तें करनी, माशरे के अंदर जो पढ़ लिख जाए, जो एलीट बन जाए, पढ़ा लिखा मैं एलीट समझता हूँ, वो माशरे के सारे लोगों को ऊपर लेकर चलने की नीयत करे। तो पाकिस्तान के अंदर यही मेरा कॉन्फिडेंस है कि इल्म की तलाश, रब्बे ज़िदनी इल्मा, इंसानों की फ़िक्र है, फ़राख़दिली और दरगुज़र। और इसी के अंदर मैं रूमी के एक और बात का आपसे ज़िक्र करूँ, जो सारी खामियां पाकिस्तान के अंदर हैं उनको दूर करने के लिए रूमी कहता है कि फ़राख़दिली अख्तियार करो। जैसे दरिया गुज़रता है, हर चीज़ को सराब करता है, जानवरों को सराब करता है, वो नबातात को सराब करता है, इंसानों को बग़ैर तफरीक़ के। तो फ़राख़दिली में दरिया बन जाओ। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इख़लाक़ी एतबार से पाकिस्तान इख़लाक़ी एतबार से तरक्की करेगा, इल्म के एतबार से तरक्की करेगा। तो आई हैव वेरी हाई होप्स। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, दुनिया में बेइंतहा तरक्की कर सकता है।